رکھ دیں. اچھی طرح آپ سامان کے حساب سے مطمئن ہو کہ ہم نے سامان پیک کر لیا ہے، اور جو آپ کو بس کا ٹائم دیا گیا ہے، یہ بس اب آپ کو مدینہ شریف لے جائے گی، تو جو بس کا ٹائم ہے اس سے 3-4 گھنٹے پہلے آپ اطمینان سے خانہ کعبہ پہنچیں، اور پھر ایک ایسا طواف کریں، یہ تصور کر کے طواف کریں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری طواف ہو سکتا ہے آئندہ پھر حاضری نصیب نہ ہو. اس طواف کے اندر خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میری اس حاضری کو قبول فرما، جو غلطیاں ہوئیں مجھے معاف فرما، اور آئندہ جلد حاضری نصیب فرما. مقام ابراہیم پر بھی رو رو کے دعا کریں، ملتزم سے لپٹیں تو یہاں بھی خوب رو رو کے دعا کریں. یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وہ طواف کہ جس کے بعد سعی ہے، اس میں طواف کے بعد پہلے مقام ابراہیم پہ جاتے ہیں، پھر ملتزم کی طرف آتے ہیں، اور ہر وہ طواف کہ جس کے بعد سعی ہم نہیں کرتے، اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ طواف کرنے کے بعد پہلے ملتزم پہ جاتے ہیں، پھر مقام ابراہیم کی طرف آتے ہیں. تو یہ جو طواف رخصت ہے یہ صرف طواف ہے، اس میں سعی نہیں ہوتی. طواف کرنے کے بعد پہلے ملتزم پہ جائیں گے، پھر مقام ابراہیم پر آ کر نفل ادا کریں گے، پھر زمزم پئیں، خوب روئیں اور خوب دعائیں کریں. اب جب آپ مسجد الحرام سے نکلنے لگیں تو نکلنے کا انداز یہ ہو کہ تھوڑا سا آپ چلیں، دوبارہ موڑ کر خانہ کعبہ کو دیکھیں، آنسو بہائیں اور ایک حسرت پیدا کریں کہ نہ جانے پھر دیدار نصیب ہو نہ ہو. پھر دوبارہ چلنے لگیں، تھوڑا چل کے رک جائیں، پھر دوبارہ مڑ کر خانہ کعبہ کو دیکھیں. مسجد الحرام کے کئی گیٹ ہیں، ان میں سے بعض گیٹ وہ ہیں کہ جس سے باہر سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے، جیسے باب عبدالعزیز، باب عمرہ. تو آپ ایسے دروازے سے باہر نکلیں کہ دروازے سے بھی خانہ کعبہ آپ کو نظر آئے. پھر دروازے پہنچ کر حسرت کے ساتھ خانہ کعبہ کو دیکھیں، آنسو بہائیں، دعائیں کریں اور پھر روتے ہوئے رخصت ہوں. جب تک مکہ مکرمہ میں آپ کی بس ہے آپ دعائیں کرتے رہیں. خاص طور پر یہ دعا ضرور کریں کہ اے اللہ میرے حج کو قبول فرما، حج مبرور مجھے نصیب فرما. اور حج مبرور کی جو نشانی ہے کہ حاجی حج کرنے کے بعد پھر گناہ نہ کرے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارے. اے اللہ مجھے یہ نشانی عطا فرما، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دے. روتے رہیں اور خانہ کعبہ کی یاد اپنے سینے میں لے کر اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو. جب مکے سے باہر ہوں تو اب مدینہ منورہ کی سوچ، فکر اور تڑپ پیدا کریں. تصور مدینہ ہو، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین تصور ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تمہارے کوچے میں پھر رہے ہیں، تمہارے عاشق قضا کے مارے کوئی یہ کہتا ہے دل گیا رے، کوئی یہ کہتا ہے دم چلا رے. قسم خدا کی، قسم خدا کی، قسم خدا کی، قسم خدا کی نہیں ہے ہرگز ہمارا
ہمارے دل میں جگہ کسی کی سوا تمہارے نہیں ہے ہرگز ہمارے دل میں جگہ کسی کی سوا تمہارے جو نام لینا ہے تجھ کو باعث خدا کا پیار مصطفیٰ کا جو نام لینا ہے تجھ کو باعث خدا کا پیار مصطفیٰ کا تو آب زمزم سے تو وضو کر اور آب کوثر سے کر غرار تو آب زمزم۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سفر کے دوران پہلے ہی سے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیں کہ ہم ضروری گفتگو کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ فضول باتیں آپ کریں گے تو پھر مدینہ منورہ پہنچ کر وہ ذوق نصیب نہیں ہوگا۔ درود پاک پڑھتے رہیں، نگاہ نیچی رکھیں، دعائیں کرتے رہیں۔ اگر کوئی کتاب ہو ایسی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو تو وہ کتاب آپ اس سفر میں پڑھیں۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی ان کی کتاب ہے جذب القلوب، جو تاریخ مدینہ کے نام سے بھی آتی ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ صحابہ کرام کا عشق رسول یہ کتاب لے لیں، اسے پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین تصور میں گم ہو اور یہ تصور کرتے رہیں کہ گناہگار سیاہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ ایک مجرم حضور کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ یہ دربار وہ دربار ہے، یہاں مجرموں کو ذلیل نہیں کیا جاتا بلکہ اپنے کرم سے نوازا جاتا ہے۔ جب مجرم شرمندہ ہو جاتا ہے اور اس دربار میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ سارے تصورات کرتے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہو۔ اگر موبائل فون میں میموری کارڈ ہو یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا ٹیپ ریکارڈ ہو جس میں ایسی نعتیں ہوں کہ جن نعتوں میں مدینے کی محبت کا ذکر ہو، حضور کی شان کا ذکر ہو، تو وہ سنتے رہیں اور اپنی توجہ اسی طرف رکھیں۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آنے لگے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل کی دنیا بدل دے، دنیا جہاں کے سارے تصورات ختم ہو، بس یہی تصور ہو کہ میں اپنے آقا کے دربار میں جا رہا ہوں۔ اور ساتھ میں اگر یہ بھی تصور کر لیا جائے جو کہ کسی بزرگ نے کہا، یہ تصور کیا جائے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے بڑی حکومت عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ آپ کا محل شریف ہے، اور مدینہ منورہ میں جو جاتا ہے وہ یہ تصور کرے کہ حضور نے بلایا ہے، میں حضور کے محل میں جا رہا ہوں۔
جب یہ تصور ہو جائے تو ساتھ میں یہ بھی تصور کر لیا جائے کہ مدینہ شریف میں جو بھی میرے لیے انتظام ہے، ہوٹل کا انتظام یا جو بھی مجھے نعمت وہاں ملے گی، وہ سب چاہے ظاہراً کوئی اور سبب ہو مگر در حقیقت وہ میرے آقا کے دربار کی طرف سے ہے۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو ایک ہی تگ و دو ہو، ایک ہی فکر ہو، ایک ہی سوچ ہو کہ اب میں رسول اللہ کے دربار میں حاضری دوں۔ سامان اپنے کمرے میں رکھ لیں، تازہ وضو کر لیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ غسل کر لیں، نئے کپڑے پہن لیں، خوب عطر لگائیں، اور پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوں جبل احد کے پاس، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ہیں، آپ میری سفارش کریں، میں حضور کے دربار میں جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر خاص نظر کرم فرمائے۔ عارفین کا یہ بیان ہے کہ جو اس طرح کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خاص کرم فرمائیں گے۔ پھر وہاں سے حضور کے دربار میں حاضر ہو مسجد نبوی شریف کی طرف۔ یہ بات اگر خیال میں رہے کہ مدینہ شریف پہنچ کر بازاروں کی طرف توجہ نہ ہو، جو چیزیں دکانوں پر موجود ہیں اس کی طرف توجہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہا ہو اور وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں یہ بھی خرید لوں گا، یہ بھی خرید لوں گا، بلکہ ساری توجہ اسی طرف ہو کہ میں حضور کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہاں تک کہ بزرگان دین نے یہ بات لکھی کہ مسجد نبوی شریف کے نقش و نگار کی طرف بھی توجہ نہ کرے، اپنے دل کو غیر کے خیال سے بالکل پاک رکھے، نظر ادھر ادھر نہ گھمائے، بلکہ یہ تصور ہو کہ بھاگا ہوا مجرم آقا کے دربار میں حاضر ہے، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ جب مسجد میں داخل ہونے لگیں تو مسجد کے دروازے پر رک جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے داخلے کی اجازت طلب کریں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مسجد میں قدم رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ ریاض الجنہ میں، ورنہ جہاں جگہ ملے، 2 رکعت نفل پڑھ لیں تحیت المسجد کے، 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھیں، اور 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ یہ نوافل اس وقت ادا کریں کہ جب مکروہ وقت نہ ہو۔ 2 رکعت نفل جو حاجت کی نیت سے پڑھیں گے اس میں یہ نیت کریں گے کہ اے اللہ مجھ پہ کرم فرما، میرے دل سے دنیاوی خیالات نکال دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میری توجہ مبذول فرما دے اور حضور کی خاص نظر عنایت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر ذکر و درود میں مشغول ہو جائیے اور کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، دعا مانگیں، درود پاک پڑھیں۔ جب ایک ذوق پیدا ہو جائے اور ایک ولولہ پیدا ہو، اب مسجد نبوی شریف سے اس حصے کی طرف بڑھیے جس طرف سنہری جالیاں ہیں، اس طرح چلیں کہ جیسے بدن پہ لرزہ طاری ہے اور بس توجہ حضور کی طرف ہے۔ راستے میں اگر کوئی مل جائے تو سلام اور دعا پر اکتفا کریں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ کوئی نظر آئے تو اپنی نگاہ نیچی کر لیں تاکہ اس سے گفتگو کی نوبت نہ آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچیں تو سنہری جالیوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں، سنہری جالیوں کو بوسہ نہ دیں، ہاتھ نہ لگائیں،
بلکہ گناہگار مجرم 2 گز دور کھڑے رہیں کہ گناہگار مجرم اس سے آگے نہ بڑھے، نہ تو بہت زیادہ بلند آواز سے، نہ ہی بالکل پست آواز سے، بلکہ معتدل آواز سے سلام عرض کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس طرح سلام کی اور صلاۃ والسلام کی تکرار کریں۔ تکرار کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کریں، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ پھر اس طرح حضور کو اپنے دکھڑے سنائے کہ جس طرح بچہ اپنے ماں سے لپٹ کر اپنے دکھ سناتا ہے۔ حضور سارے دکھ کو جانتے ہیں، مگر پھر بھی سنانا اس لیے کہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ زبان سے دکھ سنائیں، دل کے اندر گفتگو کریں، یعنی جب تک کھڑے رہیں حضور سے اس طرح گفتگو کریں جیسے حضور کی ظاہری حیات میں حاضر ہوئے، کیونکہ حضور کے روضہ اقدس پر حاضری وہ در حقیقت اس طرح ہے گویا کہ حضور کی بارگاہ میں ظاہری حیات میں ہم حاضر ہوئے۔ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا۔ جب تک دل ساتھ دے حضور سے گفتگو کرتے رہیں، حضور سے کلام کرتے رہیں، اپنے دکھڑے سناتے رہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ 70 مرتبہ جالی مبارک پر ایک درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے آیت درود پڑھیں گے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے بعد 70 بار درود پاک اس طرح پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ اس کو آپ غور سے سنیں، ہم مزید 2 مرتبہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔
تو فرشتہ یہ کہتا ہے رسول اللہ پر اللہ نے درود و سلام بھیجا اور اے فلاں تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اے اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو۔ پھر اس کے بعد دعا مانگیں لیکن جالی کی طرف پیچھ نہ کریں۔ اب یہاں پر چند باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ عام طور پر جب ہم جالی کی طرف حاضر ہوتے ہیں تو وہاں کھڑا نہیں رہنے دیتے بلکہ فوراً ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہٹ کر بھی کی جا سکتی ہیں، یا سنہری جالی پہنچنے سے پہلے ہی حضور کا تصور کر کے آپ عرض کرنا شروع کر دیں۔ سلام میں بہتر یہ ہے کہ آپ زبانی سلام عرض کریں، جس طرح آپ کسی کی ظاہری حیات میں حاضر ہوتے ہیں تو کتاب میں سے دیکھ کر سلام کوئی عرض نہیں کرتا، تو اسی طرح اس طرح سلام عرض کریں جیسے ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے برابر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے، اس کے برابر میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے۔ تو سلام اس طرح عرض کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا ہٹتے ہیں تو ایک گول سوراخ آتا ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طرف ہے، وہاں کھڑے ہو کر ہو صدیق اکبر کو سلام عرض کریں، پھر تھوڑا سیدھے ہاتھ کی طرف ہٹ جائیں اور فاروق اعظم کو سلام عرض کریں، پھر تھوڑا الٹی طرف دوبارہ ہٹیں اور دونوں سوراخوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر شیخین کریمین کو سلام عرض کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں سنہری جالی پر 3 سوراخ ہیں اور 3 سوراخوں کے درمیان یعنی 2 سوراخ کے بعد اور 1 سوراخ سے پہلے بیچ میں ایک دروازے کی طرح کچھ بنا ہوا ہے، تو اس دروازے کی سیدھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ہے۔ عام طور پر لوگ اس دروازے کے الٹی طرف جو سوراخ ہے بڑا سا اس کو حضور کا روضہ سمجھتے ہیں، اس طرف نہیں بلکہ دروازے کی سیدھ میں، یعنی 2 جو سوراخ صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اس کے بعد ایک دروازہ ہے اور پھر ایک سوراخ ہے، تو دروازے کی طرح ایک جالی کا حصہ بنا ہوا، اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر حضور کو سلام پیش کیا جائے گا۔ تو آپ جب وہاں دعا کرنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو بسا اوقات وہ پیٹھ جو ہے وہ حضور کی جالیوں کی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں قبلے کی طرف منہ کریں۔ ایسی کیفیت پیدا ہونے لگے تو آپ اپنے ہاتھ چھوڑ دیں اور ہاتھ سیدھے رکھیں، اور اس طرح دعا مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی فرض نہیں ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچیں تو اس طرح بھی عرض کریں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 یعنی 64 کی تلاوت کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں جاؤ کا، پھر آپ کے دربار میں آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول اللہ استغفار کریں، سفارش کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یہ آیت کریمہ تلاوت کریں اور اس کے بعد عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار میں اللہ کے حکم کے مطابق حاضر ہوا ہوں، ساری زندگی گناہوں میں بسر کی، اب آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ سے میں استغفار کرتا ہوں، آپ میری سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے 3 دن کے بعد ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور اسی طرح عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کے حکم کے مطابق میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں،
اب آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، یا رسول اللہ آپ میری سفارش کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، بے شک تجھے بخش دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جب حاضر ہوں، حاضری کا یہی طریقہ ہے، یعنی پہلے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں، کچھ دیر تک اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، اپنی توجہ حضور کی طرف مبذول کریں، ذہن سے دنیاوی خیالات جب نکل جائیں تو پھر حضور کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں۔ اگر وہاں پر آپ کو کھڑا نہ رہنے دیا جائے تو آپ ہٹ جائیں، اور پھر جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہو کر آپ عرض کریں، بار بار حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جب جب ذوق آپ کو ساتھ دے آپ ضرور حاضری دیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی بدعقیدہ شخص کوئی ایسی بات کرے کہ جو آپ کے جذبات کو مجروح کرے تو آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ بعض لوگ بے ادبی کرتے ہیں اور اصل ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری توجہ ہٹا دیں اور ہمارے ذوق کو ختم کریں، تو ایسے لوگوں کی طرف بالکل توجہ نہ کریں، بلکہ ان کی طرف نظر بھی پڑ جائے تو اپنی نظروں کو ہٹا دیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھنے میں بھی نحوست ہے۔ جتنا ہو سکے جبل احد پر بار بار حاضری دیں، اور سید الشہداء کی بارگاہ میں، شہداء احد کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ جنت البقیع پر بار بار حاضر ہوں، لیکن باہر سے حاضری دیں، کیونکہ قبروں کو شہید کر کے اس کے اوپر اندر راستے بنائے گئے ہیں جس پر چلنا درست نہیں ہے۔ جب جنت البقیع پر حاضر ہوں تو حضرت خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کریں، امام حسن کو سلام پیش کریں، ازواج مطہرات بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کریں، حضرت عثمان غنی کو سلام پیش کریں۔ تقریباً 10,000 صحابہ جنت البقیع میں مدفون ہیں، ان تمام کو، تمام صالحین کو سلام پیش کرنے کی نیت کے ساتھ سلام پیش کریں، دعائیں کریں۔ جتنا ہو سکے مسجد قباء حاضر ہوں، کہ مسجد قباء حاضر ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ جو زیارتیں ہیں اور جتنی وہ مسجدیں ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، ان مسجدوں میں بار بار حاضری ہو، اور جو زیارتیں ہیں وہ مقدس کنویں ہیں، وہ مقدس علاقے ہیں کہ جن کو نسبت رسول اللہ سے ہے، وہاں پر حاضر ہوں، دعائیں کریں۔ ہو سکے تو بدھ کے روز مسجد فتح جائیں، ظہر کی نماز کے بعد۔ یہ ظہر اور عصر کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ویسے ہر جگہ پر ظہر اور عصر کے درمیان کے جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، لیکن مسجد فتح میں جانا اور اس موقع پر دعا کرنا یہ بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے۔ مسجد فتح یہ اس مقام پر ہے جہاں خندق کا مقام ہے، اور کئی مساجد وہاں پر بنی ہوئی ہیں۔ مسجد فتح میں آپ جب جائیں تو کوئی خاص حاجت کی نیت کر کے جائیں، اور وہاں جا کر آپ ظہر کی نماز کے بعد جائیں، وہاں دعائیں کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اپنے بال بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ خاص طور پہ یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے، ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ شریف میں قیام کے دوران جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ خریداری کی طرف توجہ نہ ہو، لیکن جب آخری ایام آنے لگیں، آپ برکت کے لیے مدینہ منورہ سے اگر کچھ چیزیں خریدنا چاہیں تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے مقدس شہر سے حصول برکت کے لیے چند چیزیں خریدنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ پھر اس کے بعد آپ بازار رخ کریں
اور جو چیزیں آپ ضروری سمجھتے ہیں وہ ایک ہی دن میں خرید لیں۔ جس دن آپ کو رخصت ہونا ہے اس دن کو آپ اپنے تمام معاملات سے فارغ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اسی دن آپ خریداری کر رہے ہوں، سامان پیک کر رہے ہوں، تو پھر رخصت کے لمحات میں توجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف شاید مبذول نہ ہو سکے۔ پھر آپ جو وقت دیا جائے کہ اتنے بجے بس آئے گی، اس سے کئی گھنٹے پہلے آپ اپنا سامان پیک کر لیں اور اچھی طرح ان تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، اور بس کے آنے سے 3-4 گھنٹے پہلے مسجد نبوی شریف چلے جائیں اور سکون کے ساتھ حاضری دیں، خوب نوافل پڑھیں، خوب روئیں، خوب دعائیں کریں، اور آخری عمل یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روتے روتے حاضری دیں اور بار بار عرض کریں، یا رسول اللہ اب مجھے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے، اور اس طرح اجازت مرحمت فرمائیے کہ عنقریب پھر میری دوبارہ حاضری ہو۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم، تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، تمہارے تو وہ احسان یہ نافرمانیاں اپنی، یا رسول اللہ تمہارے۔ روتے روتے اپنے ہوٹل کی طرف آئیں اور بس میں بیٹھنے کے بعد لوگوں سے گفتگو کرنے کے بجائے اسی تصور میں رہیں، کاش کہ جب ہماری بس مدینہ منورہ سے باہر نکل رہی ہو تو ہم ایک رقت کے ساتھ، سوز کے ساتھ عرض کر رہے ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے شہر کا ادب تو